نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم عن اللغو معرضون وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ آپ لوگ آگے ہو جائیں، آگے ہو جائیں، آگے ہو جائیں۔ یہ بس کافی ہو گیا ہے، چھوڑ آپ بھی آگے تشریف اللہ سے۔ جب انسان کا دل بیمار ہوتا ہے تو کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں، اور جب دل صحیح ہوتا ہے تو اس کی بھی کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں، اور دل بیمار بھی ہوتا ہے اور دل صحیح بھی ہوتا ہے۔ مثلا کسی انسان کے جگر پر ورم آ جائے تو اس کی آنکھوں میں پلاہٹ آ جائے گی، جس کو ہم یرکان کہتے ہیں۔ منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جائے گا، کوئی چیز کھانے کو دل نہیں چاہے گا، زبردستی کوئی چیز کھائے گا تو قے ہو جائے گی۔ یہ علامتیں دیکھ کر ڈاکٹر یا حکیم کہتے ہیں کہ بھئی اس کا جگر ٹھیک نہیں، اس کا جگر صحیح کام نہیں کر رہا۔ اسی طرح یہ جسمانی بیماری ہیں، روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ ہمارا جب دل بیمار ہو، تندرست نہ ہو، تو پھر اس کی علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ حقیقت میں خرابی دل کی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، فرمایا ان فی الجسد مضغہ، کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے۔ فرمایا کہ جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، خبردار وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ جیسے جسمانی صحت کے لیے دل کا صحت مند ہونا ضروری ہے، ایسے ہی روحانی صحت کے لیے بھی دل کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ اس کی علامتیں ہیں، جب ہمارا دل بیمار ہوتا ہے تو پھر اس کی علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ ان علامتوں سے پتہ چلنے لگتا ہے کہ اب دل بیمار ہے۔ مثلا جب دل بیمار ہوگا
تو پھر انسان کو دنیا میں سب سے اچھا اپنا آپ لگے گا. پھر انسان یہ کہے گا کہ میں تو سب سے اچھا ہوں، ٹھیک ہوں، باقی سب خراب ہیں. جیسے یرکان ہو تو منہ کڑوا ہوتا ہے. جب منہ کڑوا ہوتا ہے تو اس کو ہر چیز کڑوی لگتی ہے. جو چیز بھی اس کو کھانے کے لیے دیں تو کڑوی لگتی. وہ کہتا ہے یہ بھی کڑوی ہے، یہ بھی کڑوی ہے، یہ بھی کڑوی ہے. حقیقت میں کڑوی کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن اس کی بیماری نے ہر چیز کو اس کے لیے کڑوا کر دیا. بالکل اسی طرح سے جب روحانی طور پر انسان بیمار ہوتا ہے تو پھر شیطان اس کو یہ بہکاتا ہے کہ تو سب سے اچھا ہے. اچھا، ایک ہوتا ہے کہنا، زبان سے تو کہے گا میں حقیر ہوں، میں فقیر ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن دل میں اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے. دل میں اس کی کیا نشانی ہے؟ دوسروں کی دنیا بھر کی خامیاں، کوتاہیاں اسے نظر آئیں گی. فلاں میں یہ خامی ہے، فلاں میں یہ خامی ہے، فلاں ایسا کرتا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے. اپنی کوئی خامی اسے نہیں نظر آئے گی. اور جب دل ٹھیک ہوتا ہے اس کے برعکس، تو پھر اس کو اپنی ہی خامیاں نظر آتی ہیں، کسی اور کی کوئی خامی نظر نہیں آتی. جب دل ٹھیک ہوگا تو پھر اپنی ہی خامیاں نظر آئیں گی. میرے میں یہ خامی ہے، میرے میں یہ خامی ہے، میرے میں یہ خامی ہے. دوسرے کے بارے میں کہے گا کہ وہ ٹھیک ہے، اس میں یہ اچھائی ہے، اس میں یہ اچھائی ہے، اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ عمل ہے، وہ مجھ سے یوں اعلیٰ ہے. یہ دل کے صحت مند ہونے کی علامت ہے. اور دل کے بیمار ہونے کی علامت یہ ہے کہ اپنی خوبیاں دکھیں گی، اپنی اچھائیاں نظر آئیں گی، اپنا آپ بہتر نظر آئے گا، اور دوسرے کا کمزور اور خراب نظر آئے گا. ایک بیماری یہ ہو گئی. دوسری بیماری، یہ سب علامتیں ہیں دل کے بیمار ہونے. جھوٹ بولنے میں اس کو ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہوگی. یعنی اس کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں. باتوں اور ہنسی مذاق کے جھوٹ کو تو وہ کچھ سمجھے گا ہی نہیں. جھوٹ. تیسری چیز، جب دل بیمار ہوتا ہے تو پھر اس کی زبان نہیں رکتی. لا یعنی گفتگو ہر وقت کرتا رہے گا. لا یعنی گفتگو کرتا رہے گا. یہ دل کی بیمار ہونے کی علامت ہے. اور جب دل بیمار ہوگا پھر دوسروں سے اچھا گمان کرنے کی بجائے بدگمانی پیدا کر لے گا. دوسروں سے اچھا گمان رکھنے کی بجائے ان سے بدگمانی. فلاں تو ایسا کر رہا ہے، فلاں تو ایسا ہے، فلاں میں یہ خامی نہیں. اور جب دل ٹھیک ہوگا تو پھر دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھے کہ وہ مجھ سے اچھے ہیں. اور دیکھو، یہ بدگمانی کسی کو بھی آ سکتی ہے. یہ بڑی خطرناک بیماری بدگمانی. آج اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہمارے گھروں میں فساد، ساس بہو کا فساد، بہو بھاوج نندوں کا فساد اسی بنیاد پر ہے
ساس کرنے کرانے والی ہے، وہ تو پڑھتی رہتی ہے، پتہ نہیں ہر وقت کیا پڑھتی رہتی ہے، وہ تو مصلے پہ بیٹھ کے پڑھتی رہتی ہے، اور کبھی کبھی میری طرف منہ کر کے پھونکتی بھی ہے، اب تو وہ پکی جادوگرنی ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ بدگمانی ہی تو ہے۔ اور ساس بہو کے بارے میں اب ہوتا کیا ہے کہ ماں کو اب تک بچے کی محبت حاصل ہوئی ہوتی، اس میں کوئی اور دوسرا نہیں آیا ہوتا۔ اب جب بہو آ گئی تو اب بیٹا جو ہے وہ ماں کی محبت میں ایک شریک آ گئی، وہ بہو آ گئی، فطری بات ہے۔ جب بہو آ گئی تو بیٹا اس کی طرف یقیناً گھر والوں کی طرف مائل ہوگا، تو ساس کو یہ کھلے گا یہ آپ میرے پاس بیٹھتے ہی نہیں، بھی آپ تمہارے پاس بیٹھنے کے دن پورے ہو گئے، اب تک تو تمہارے پاس ہی بیٹھے ہیں نا، تو ظاہر سی بات ہے بیگم کے پاس ہی بیٹھے گا، شادی کس لیے کی تھی، اب تو میرے پاس بیٹھتے ہی نہیں۔ اب وہ میری جو بہو ہے وہ کرنے کرانے والی، اس کی ماں تو بہت ہی کچھ کرتی ہے، انہوں نے ہمارا گھر برباد کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بدگمانی، یہ بدگمانی، بدگمانی دوسرے کے بارے میں بدگمانی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، آپ کی زوجہ محترمہ آپ کے پاس ملاقات کے لیے تشریف لائیں، آپ کے پاس بیٹھے نہیں، آپ انہیں رخصت کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک گئے تو دو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پاس سے گزرے، وہ تھوڑا تیز ہو گئے، آپ نے انہیں آواز دی، فرمایا رکو، وہ رک گئے، آپ نے فرمایا دیکھو یہ میری فلاں بیوی ہے، میں ان کے ساتھ کھڑا یہاں، یہ مجھ سے ملنے آئی تھی، میں ان کو رخصت کر رہا ہوں۔ اب سوچیں کہاں صحابہ کرام جو حضور پہ اپنی جان نچھاور کرنے والے لوگ، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ حاشا و کلا، ہم آپ کے بارے میں ایسا سوچ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا آپ تو نہیں سوچ سکتے، لیکن شیطان دل میں بدگمانی لا سکتا ہے، اگر خدا نخواستہ آپ کے دل میں بدگمانی آ گئی تو آپ گئے، برباد ہو جائے گی۔ اور بدگمانی کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ، یہ دل کی بیماری ہیں، اصل بیمار دل ہے، جس کی علامات ہیں یہ ظاہر، علامات ظاہر۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی عظیم شخصیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں پرورش پائی ہے، ان کی والدہ گھر میں کام کیا کرتی تھی اور یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہا کرتے تھے، حضرت حسن بصری، اور ایسا مقام پایا کتابوں میں ان کے ایسے ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ آدمی حیران ہو جائے۔ ایک دفعہ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا جو بہت بڑی نیک صالح خاتون تھیں، وہ حضرت حسن بصری کے ہاں تشریف لائیں تو پوچھا کہاں ہیں؟ کہا وہ تو نہر پر گئے ہیں، یعنی جہاں پانی بہہ رہا ہے تو وہاں گئے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ کہا ٹھیک ہے، تو تشریف لے گئیں وہاں نہر کے کنارے، تو دیکھا کہ حضرت حسن بصری نے پانی پر مصلی ڈالا ہوا ہے، پانی چل رہا ہے، پانی پر مصلی ڈالا ہوا ہے اور اس پر کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ
سمجھ نہیں. حضرت رابعہ مصریہ نے ان کے سر پر ہوا میں اپنا مسلح ڈال دیا اور اوپر کھڑے ہو کر نفل پڑھنے لگے. اب جب انہوں نے دیکھا تو جلدی سے نماز سلام پھیرا، مسلح لپیٹا. تو حضرت رابعہ بصریہ نے مسلح لپیٹا اور پھر ان کو مخاطب کر کے کہا، حسن بصری، پانی پر تیرنا یہ کون سے کمال کی بات ہے؟ یہ تو تنکے اور کچرا بھی پانی پر تیرتا ہے. کچرا آپ نے دیکھا ہوگا پانی کے اوپر بہتا ہوا جاتا ہے، پانی میں ڈوبتا نہیں ہے. کہ اگر کچرا پانی کے اوپر تیرتا ہے تو آپ نے پانی پر مسلح ڈال دیا تو کون سے کمال کی بات ہے؟ اور اگر میں نے ہوا میں مسلح ڈال دیا تو یہ بھی کوئی کمال کی بات نہیں. مکھی اور مچھر جو ہے وہ ہوا میں اڑتا ہے. یعنی نہ تمہارا کوئی عمل کوئی کمال کے لائق ہے، نہ میرا کوئی عمل کمال کے لائق ہے. اصل ہے انسان بننا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا. اصل تو یہ ہے. جس کو ہم نے کمال سمجھ لیا، کرامات کا ظہور، یہ تو کمال نہیں ہے. کمال تو اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں جکڑ لینا، اس کا نام کمال ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حسن بصری رحمت اللہ علیہ کس پائے کے آدمی تھے. دریا پر تشریف لے جا رہے تھے، دور سے دیکھا، دور سے، کہ ایک نوجوان ہے، اس کی گود میں کسی خاتون کا سر رکھا ہوا ہے. دور سے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، اس کی گود میں کسی خاتون کا سر رکھا ہے اور بوتل ہاتھ میں ہے. کبھی وہ پیتا ہے، کبھی اس کو پلاتا ہے. یہ دور سے دیکھا اور اس کے بعد نظر نیچی کر لی، چلتے آئے. اللہ کا کرنا، جب حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس جوڑے کے پاس پہنچے تو قریب سے کشتی گزر رہی تھی، وہ کشتی ڈوب گئی. جب ڈوب گئی تو اس میں 9-10 لوگ تھے جو چیخو پکار کر رہے تھے کہ ہمیں بچاؤ. وہ جو نوجوان تھا اس نے وہ بھاگا، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، چھلانگ لگائی، ایک کو نکالا، دوسرے کو نکالا، تیسرے کو نکالا. 9واں آدمی جو تھا اس کے بارے میں اس نے اندازہ کیا کہ یہ کچھ ہلکا پھلکا تیراکی جانتا ہے. وہ ہاتھ پاؤں مار رہا تھا. تو اس نوجوان نے اندازہ کیا کہ یہ ابھی کچھ وقت نکال لے گا. تو حضرت حسن بصری کی طرف مخاطب ہو کر کے کہا کہ 8 کو تو میں نے نکال لیا ہے، اب 9ویں کو آپ نکال لو. 8 کو تو میں نے نکال لیا، اب 9ویں کو آپ نکالیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت شرمندہ ہوئے اور کیا جواب دینا تھا. تو سینے میں شرابور ہو گئے. اس نے دوبارہ چھلانگ لگائی، 9ویں کو بھی نکالا اور پھر کہا، حضرت سنیں، وہ جو خاتون تھی نا جس کا سر میں نے گود میں رکھا ہوا تھا، وہ میری والدہ تھی جو بیمار تھی اور میں اس کو اپنے کندھے پہ بٹھا کر کے لا رہا تھا اور اس کی حالت غیر ہے. تو تھوڑی دیر سستانے کے لیے میں رک گیا تھا. اور وہ جو بوتل آپ نے دیکھی وہ دجلہ کا پانی تھا. میرا حلق سوکھ گیا تھا، میں 1 گھونٹ آپ خود پی لیتا تھا اور 1 گھونٹ اپنی والدہ کو پلاتا تھا. حضرت حسن بصری فرمانے لگے، معاف کر. میرے پیارو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. دیکھو ایک بات یاد رکھو، آپ جس رنگ کا چشمہ لگائیں گے وہی آپ کو نظر آئے گا.
کالے رنگ کا چشمہ لگائیں گے تو سب آپ کو کالا کالا نظر آئے گا، سرخ رنگ کا چشمہ لگائیں گے تو سب سرخ سرخ نظر آئے گا، ہرے رنگ کا چشمہ لگائیں گے تو سب ہرا ہرا نظر آئے گا، صاف چشمہ ہوگا تو سب صاف ماحول نظر آئے گا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں یہاں روک کر، آپ بات یاد رکھنا، یہاں روک کر آگے ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک کافر آیا، آ کر کے مجلس میں تھے، کافر آیا اور آ کر کے کہنے لگا الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ، سب سے زیادہ روئے زمین پر گندا برا چہرہ آپ کا ہے۔ حضور سے کہا، دشمن تو ظاہر ہے یہی کہے گا نا، دشمن سے تو اچھائی کی توقع نہیں۔ آپ نے فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہے، چند ہی لمحے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ انہوں نے آ کر کے حضور سے کہا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، سب سے زیادہ خوبصورت، حسین، اچھا، عمدہ، پیارا چہرہ آپ کا ہے۔ آپ نے فرمایا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ اب صحابی حیران ہو گئے، یا رسول اللہ، دو باتوں میں سے ایک ہی ٹھیک ہو سکتی ہے، دونوں تو ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ آپ نے اس کو بھی یہ کہا جس نے تضاد کہا، اس کو بھی آپ نے کہا کہ تو نے سچ کہا، اور صدیق اکبر سے بھی آپ نے کہا تو نے سچ کہا۔ حقیقت کیا ہے یا رسول اللہ؟ ہم کمزور لوگ ہیں، ہمارے ذہنی سطح کمزور ہے، یا رسول اللہ آپ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا میری مثال آئینے کی ہے، میری مثال آئینے کی ہے، آئینے کے سامنے دونوں نے اپنے اپنے چہرے کو دیکھا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کافر کو اس کا چہرہ نظر آ گیا، اس نے اپنا باطن دیکھا، اپنے باطن کی نگاہ اپنی آنکھوں پر لگائی ہوئی تھی، اندر باطن کی عینک اپنی آنکھوں پر لگائی ہوئی تھی، اس کو سب برا برا نظر آ رہا تھا، اور صدیق اکبر نے اندر کی خوبصورتی والی نگاہ عینک اپنی آنکھوں پر لگائی تھی، اس کو نظر آ۔ تو میرے پیارو، سمجھو اس بات کو، ہم بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ جو بیماریاں ہمارے اندر ہیں، ایک عام مسلمان کو تو خبر ہی نہیں کہ یہ بیماریاں ہوتی کیا ہیں۔ جو دیندار کہلاتی ہیں، خانقاہ سے جڑنے والے لوگ کہلاتے ہیں، دینی پروگراموں میں جڑنے والے لوگ کہلاتے ہیں، جو بیماریاں خطرناک ان کے اندر ہوتی ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، عام آدمی کو تو خبر ہی نہیں ہوتی۔ ان کی ہر وقت ان کی زبان سے دوسرا محفوظ نہیں، ان کے تبصروں سے دوسرا محفوظ نہیں، ان کا دل دوسروں کے بارے میں زہر اگل رہا ہے، اور خوش فہمی میں مبتلا یہ ہے کہ میں تو بہت بڑا دین کا کام کر رہا ہوں۔ نہیں، بہت ہی معذرت کے ساتھ، ابھی تو ہمیں ہوا بھی نہیں لگی، ابھی تو ہمیں ہوا بھی نہیں لگی۔ یہ سب بیماری دل کے بیمار ہونے کی علامتیں ہیں، سب۔ نہ نگاہ محفوظ ہوگی، نہ زبان محفوظ ہوگی، نہ کان محفوظ ہوں گے، نہ دل محفوظ ہوگا۔ ہر ایک سے ظلمت ٹپک رہی ہے، ظلمت ٹپک رہی ہے، اور تصور یہ کر رہا ہے کہ میرے ہر قدم سے ہدایت پھیل رہی ہے، میرے ہر جملے سے نور پھیل رہا ہے، میرے ہر فعل سے خیر پھیل رہی ہے، تقویٰ پھیل رہا ہے۔ یہ شیطان کا جال ہے جس نے
جس میں اس نے مجھے آپ کو ہمیں پھنسا رکھا ہے، ورنہ جب اندر ٹھیک ہوگا تو پھر ہر ایک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پھر جو غریب ہے، مسکین ہے، کمزور ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، کہتے ہمارا سردار آ گیا، کہتے کہ ہمارا سردار آ گیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، جن کی فصاحت مسلم تھی، جن کی خطابت، جن کے برابر کا کوئی خطیب نہ تھا، بڑی بڑی سلطنتوں میں، بادشاہتوں میں سفارت کے لیے جو سفیر ہوتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں آج کے زمانے میں وزیر خارجہ، کہ اپنا تعارف کرانا، اپنے ملک کا تعارف کروانا، تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتے تھے۔ ایسی گہری گفتگو ہوتی تھی، ایسی مدلل گفتگو ہوتی تھی، ایسی فصاحت و بلاغت ہوتی تھی، ایسی جرأت و بہادری ہوتی تھی، کوئی ہم پلہ نہ تھا۔ لیکن اندر میں مٹے ہوئے اتنے تھے کہ ایک غلام، آزاد غلام، جو غلام تھے آزاد کیے گئے، ان کے آنے پر کھڑے ہو جانا اور کہنا کہ یہ ہمارا سردار آ گیا۔ صرف یہی نہیں، آپ سنیں گے تو حیران ہوں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ ہمارے سامنے ہمارے آئیڈیل ہیں، یہ لوگ، انہیں دیکھیں اور دیکھ کر اپنے آپ کو درست کریں۔ پرنالہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھت کا پرنالہ، مسجد میں ہے یا مسجد کے قریب بالکل راستے میں کہ آدمی مسجد میں داخل ہو اور وہ پرنالہ، تو ایک دفعہ اس پرنالے سے خون کے چھینٹے گرے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے تھے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھانے کے تشریف لائے اور پرنالے سے اوپر سے خون کے چھینٹے گرے اور حضرت کے کپڑوں پہ پڑے۔ حضرت فوراً گئے، جا کے کپڑے بدلے اور آنے کے بعد فرمایا کہ اس پرنالے کو اتار دو یہاں سے، اس سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اتار دیا۔ وہ پرنالہ لگا ہوا تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی چھت پر۔ حضرت عباس تشریف لائے، انہیں پتہ چلا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، فرمایا پتہ ہے یہ پرنالہ جو آپ نے اکھیڑا ہے یہ کس نے لگایا تھا؟ کہا کہ نہیں، کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لگایا تھا۔ اللہ اکبر، رنگ بدل گیا عمر بن خطاب، تڑپ گئے۔ کہا اچھا، تو بس پھر اس کا حل یہ ہے کہ عباس آپ میری کمر پہ کھڑے ہوں گے اور اس پرنالے کو اسی جگہ لگائیں گے جہاں حضور نے لگایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، چھوڑیں اس بات کو، ہم لگا لیں گے۔ کہا نہیں نہیں نہیں، عمر کی یہ مجال کہ حضور کے ہاتھوں کا لگا ہوا پرنالہ اور عمر اکھڑوا دے؟ نہیں، اب اس کی سزا یہی ہے کہ عمر کی کمر ہوگی، آپ کے پاؤں ہوں گے، آپ اس پہ کھڑے ہوں گے اور پرنالہ لگائیں گے۔ دیکھو میرے بھائیوں، یہ لوگ بڑے لوگ تھے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنی عزت نہیں سمجھتے تھے۔ ان کی عزت میں نے کل جمعے میں عرض کیا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام میں تشریف لے گئے صحابہ کے مشورے سے، تو 7 غلام ہے، تو غلام سے فرمایا شہر سے باہر نکل کر کہ سفر لمبا ہے، کیا ترتیب ہونی چاہیے، کس طرح سے سفر کریں؟ انہوں نے کہا جی ترتیب کیا، آپ آقا ہیں، میں غلام ہوں۔ کبھی آپ نے سنا کہ بادشاہ جو ہے وہ گاڑی چلائے؟ نوکری گاڑی چلاتا ہے۔ آپ آقا ہیں، آپ بادشاہ ہیں، آقا ہیں، میں غلام ہوں۔
لہذا میں لگام پکڑ کے چلتا رہوں گا. آپ سے فرمانا نا یہ تو ظلم ہے. اب بتاؤ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اس بات پر کس نے مجبور کیا؟ کیا ہم نے کبھی اپنے ماتحت کے لیے ایسا سوچا؟ دیکھو باتیں بڑی بڑی کرنے سے آدمی بڑا نہیں ہوتا، یاد رکھو. تقوی انسان کو بڑا بناتا ہے، تقوی انسان کو بڑا بناتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانا ایسا نہیں ہوگا. حاجی حضرت پھر آپ بتائیں. فرمایا ایسا ہوگا ایک منزل آپ اوپر بیٹھیں گے میں پیدل چلوں گا، ایک منزل میں اوپر بیٹھوں گا آپ پیدل چلیں گے، اور ایک منزل نہ آپ اوپر بیٹھیں گے نہ میں اوپر بیٹھوں گا، دونوں ہی پیدل چلیں گے تاکہ سواری کو بھی آرام ملے. دیکھو جب اندر میں تقوی ہوگا، خوف خدا ہوگا، تو پھر جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رہے گا کہ ان کا بھی ہم پر حق ہے، ان کے بارے میں بھی ہم سے سوال ہوگا. اور جب وہاں پہنچے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب سے فرمایا حضرت آپ کے یہ جو کپڑے ہیں نا اس پہ پیبند لگے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ مالدار لوگ ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، شام کا علاقہ تو مشہور تھا، تو لہٰذا ان کی نگاہوں میں آپ کی عزت اور وقت نہیں رہے گی، تو اچھا نیا لباس پہن کے جائیں تاکہ دوسرے سامنے روب میں آ جائیں. کیوں بھائی؟ ہم یہ کہتے ہیں نا اچھی گاڑی میں بیٹھ کے جائیں بھائی، روب میں آ جائیں گے سامنے والے. اچھے کپڑے میں جائیں تاکہ روب میں آ جائیں، اچھے کپڑے میں عزت ہوگی. اس کا مطلب رات کو جب کپڑے اتارے ہم ذلیل ہو گئے، اس لیے کہ جب تک کپڑے پہنے ہوئے تھے عزت والے تھے، کپڑے اتار دیے اب ہم ذلیل ہو گئے. جب تک اچھی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے عزت والے تھے، اچھی گاڑی سے اترے تو ذلیل ہو گئے. لا حول ولا قوة نہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرما ابو عبیدہ افسوس افسوس، کاش کہ یہ بات کسی اور منہ سے نکلتی، آپ یہ بات نہ کہتے. آپ جیسا دانا آدمی یہ بات کہے جچتی نہیں. ابو عبیدہ ہم تو ذلیل تھے، ہم تو گھٹیا لوگ تھے، ہم تو امت میں سب سے گرے ہوئے لوگ تھے. اللہ نے اسلام کی برکت سے ہمیں عزت دی، اسلام کی برکت سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے. اور جب تک اسلام ہی کے ذریعے سے ہم عزت چاہیں گے تو اللہ ہمیں سر بلند رکھیں گے، اور جب ہم اسلام سے ہٹ کر اور چیزوں سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھو گر جائیں گے، گر جائیں گے. تو میرے عزیزوں، میرے پیاروں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. دیکھو دمی سے کچھ نہیں ہوتا. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک حکایت لکھی ہے بہت زبردست. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم انسان گزرے ہیں. مولانا روم ان کی یہ انہوں نے ایک حکایت لکھی ہے. کہا کہ ایک آدمی بالکل دوپہر میں دھوپ میں چراغ لیے کچھ دیکھتا پھر رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے، یعنی ہاتھ میں دیا لے کے ڈھونڈ رہا ہے کچھ. تو کسی نے کہا ارے باولے کیا ڈھونڈ رہے جو تجھے سورج کی روشنی میں نظر نہیں آ رہا اور چراغ؟ کہا کہ میں انسان ڈھونڈ رہا ہوں. کیا کہا؟ کہ میں انسان ڈھونڈ رہا ہوں، چراغ لے کے انسان ڈھونڈ. اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ تو یہ جو مارکیٹ میں بھرے پڑے ہیں یہ انسان نہیں ہیں. وہاں کہا یہ تو ڈمی ہیں، یہ ڈمی ہیں، انسانوں کی صورت ہیں. آپ نے کبھی دیکھا موبائل کے کھوکھے پہ جا کر کے دیکھا؟ جو موبائل بیچتے ہیں وہ جو اچھا قیمتی موبائل وہ تو نیچے رکھتے ہیں چھپا کے، اوپر سامنے ڈمی رکھتے ہیں کہ اگر چور ڈاکو آ جائے تو ڈمی لے کے بھاگ جائے. اوپر ڈمی رکھتے ہیں اور اصل تو اندر چھپا کے رکھتے ہیں.
تو اس نے کہا کہ یہ تو سب ڈمی ہیں، انسانوں کی صورت ہیں، انسان کوئی نہیں ہے۔ صورت کا نام انسان ہوتا تو پھر تو ابو جہل بھی انسان تھا، ابو لہب بھی انسان تھا۔ نہیں، انسان تو اندر کے جوہر کا نام ہے۔ اندر کا جوہر کیا ہے، اندر کی صفات کیا ہیں، اندر کی خوبیاں کیا ہیں، اندر کے کمالات کیا ہیں۔ تو بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت محنت کی ضرورت ہے ہمارے اندر میں۔ بہت، آپ دیکھا نا، ذمہ دار جو ہے وہ تھوڑا وقت اپنی فصل پہ توجہ نہ دینا تو اس میں طرح طرح کی جڑ بوٹیاں نکل آتی ہیں۔ خود رہو، زمین صاف ہو تو پھر جو پیڑ اگانا چاہیں تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارا دل بیمار ہے اور اس بیماری کی علامتیں آج ہم سب کو نظر آ رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ذکر ہم نہیں کرتے، معذرت کے ساتھ ذکر ہم نہیں کرتے۔ کہاں کرتے ہیں ذکر؟ کرتے ہی نہیں۔ اور اگر 2 4 5 6 مہینے میں ایک دفعہ کر لیا تو کر لیا، ورنہ ذکر کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں۔ دیکھو، یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ جیسے ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، اس دل کا زنگ دور کرنے کے لیے کیا چیز ہے؟ فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر ہم نہیں کرتے، نماز ہم نہیں پڑھتے، ذکر ہم نہیں کرتے، نماز ہم نہیں پڑھتے، صبح و شام کی تسبیحات ہم نہیں پڑھتے، جو مقدار تلاوت کی بتلائی گئی ہے وہ ہم سے نہیں ہوتی، سونے کے پہلے کی جو صورتیں ہیں وہ ہم سے نہیں پڑھی جاتی، سنتیں اور نوافل اہتمام سے ہم نہیں پڑھتے، آنکھوں پہ کنٹرول ہمارا نہیں، زبان پر کنٹرول ہمارا نہیں، کان ہمارے محفوظ نہیں، تو پھر آپ ہی بتاؤ کہاں سے ہوگی بات، کہاں سے بہتری آئے گی؟ ایک آدمی، ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی آپ نے یہ دوائی اس ٹائم پہ کھانی ہے، یہ دوائی اس ٹائم پہ کھانی ہے، یہ دوائی اس ٹائم پہ کھانی ہے، یہ پالک نہیں کھانی، ٹماٹر نہیں کھانا، اور یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا۔ ٹھیک ہو گیا جی، مہینے کے بعد ڈاکٹر کے پاس آ گیا، ڈاکٹر صاحب مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے کہا اچھا آپ نے دوائیں لی تھی؟ کہا جی نہیں، دوائیں تو نہیں لی۔ دوائیں کھائی تھی؟ نہیں کھائی بھی نہیں۔ پرہیز کیا تھا؟ نہیں کچھ بھی نہیں کیا۔ کہا تو پھر کیا کیا؟ کہا کہ جو آپ نے ہدایات دی تھی نا، نسخہ دیا تھا، اس کو بڑا سنبھال کے سینے کے ساتھ لگا کے رکھا۔ اس نے کہا کہ خیر سے ساری زندگی سنبھال کے رکھیں، قبر میں یہ آپ کے ساتھ ہی جائے گا، فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھو میری بات بھائیو، یاد رکھو، جبرائیل بھی آ جائیں معذرت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ مجھے بڑے بول سے بچائے، جبرائیل بھی آ جائیں، ہم اپنی روش نہ بدلیں تو وہ ہمیں اس دلدل سے نکال نہیں سکیں گے، اس دلدل سے نہیں نکال سکیں گے۔ اس دلدل سے نکلنے کے لیے لازمی ہے جو بتایا جائے اس کو کریں، دل چاہے تو بھی کریں، نہ چاہے تو بھی کریں۔ جیسے اور کاموں کے لیے وقت نکالتے ہیں، اس کے لیے وقت نکالیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو 5 نمازوں کا پابند بنائیں۔ دیکھو یاد رکھو، یہ فرض ہے، فرض، اس کے بغیر کوئی گنجائش ہی نہیں، ریڈ لائن ہے یہ۔ اب جس کی نماز رہ گئی، نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو کیا باقی چیزیں کیا اثر انداز کریں گے؟ فرض نماز جماعت سے، تکبیر اولیٰ سے مسجد میں رہ جائیں تو پھر کوئی بھاری جرمانہ ہو، بھاری جرمانہ، ہلکے پھلکے سے نہیں، کم از کم ایک نماز اگر رہ جائے 5000 کا نوٹ بسم اللہ پڑھ کر ذرا کسی مدرسے میں دیں اور طے کریں کہ جتنی نمازیں قضا ہوں گی
یا رہیں گی ہر نماز پر 5,000 کا نوٹ خرچ کروں گا؟ پھر دیکھے رہتی ہے کہ نہیں رہتی؟ پھر کیسے پابندی ہوتی؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ جو میں مثال عرض کر رہا ہوں صحابہ کرام کی زندگی میں، حیات میں ملتی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں اپنے باغ میں نفل نماز پڑھ رہے ہیں، فرض نہیں، واجب نہیں، سنت نہیں، نفلی عبادت، نفل نماز پڑھ رہے ہیں۔ نفلی نمازوں میں 2 چڑیاں شاخوں میں پھنس گئیں، نکلنے کی کوشش کر رہی، نکل نہیں پا رہی۔ ان کا دھیان ان کی طرف ہو گیا، یہ بھول گئے کہ میری کون سی رکعت ہے، دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے، کون سی رکعت ہے، یہ بھول گئے۔ نفلوں کی بات ہے، فرضوں کی نہیں۔ جیسے کیسے نماز مکمل کی، اس کے بعد 35,000 درہم کا یہ باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ 35,000 درہم کا یہ باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ کہا کہ اس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی کہ میں اللہ سے غافل ہو گیا، میرا دھیان اللہ سے ہٹ کر ان چیزوں میں لگ گیا، لہٰذا اب یہ باغ نہیں رہے گا۔ اب بتاؤ ایسی قربانی کے بعد دھیان ادھر ادھر بھٹکے گا؟ تو بھائی ہم جو کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ ہو گیا، نہیں، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ پہلا نماز پابندی سے، 5 نمازیں مسجد میں جماعت سے، تکبیر اولیٰ سے، پہلی صف میں۔ کوئی کسی وجہ سے جب نماز رہ گئی تو جرمانہ بھاری، کہ جس جرمانے کے دینے پر جان نکلے، ایسا جرمانہ۔ نمازیں، واجبات، فرائض، ان کو پورا کریں، پھر جو اعمال بتلائے ہیں ان کو پورا کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے پھر بہتری آئے گی، انشاءاللہ۔ یہ اپنے بڑوں کی کہی ہوئی باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، آج کی اس مبارک مجلس میں جتنا بھی درود پاک محض آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے۔ اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما دیجیے۔ پھر آپ علیہ السلام کو صدقہ اور طفیل سے آپ کی ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر، اسلاف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، ہم سب کے اساتذہ کرام، پوری امت کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچا دیجیے۔ اے اللہ، درود شریف کے اس مبارک عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کے حصول کا ذریعہ فرما دیجیے، آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے، اپنے اپنے وقت پر پاکیزہ طیب کلمے والی موت نصیب فرما دے۔ یا اللہ پاک، درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے، انفرادی ہوئے یا اجتماعی ہوئے، صغیرہ کبیرہ، جان بوجھ کر یا بھولے سے، اے اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم اور وعدہ کرتے ہیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے، آئندہ ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ، درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے، تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے، اپنے انعامات کو ہم پر عام اور تام فرما دیجیے، کامل اور مکمل فرما دیجیے۔ ہر نعمت کے حاصل ہونے پر اپنی ذات عالی کا بے حد شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ناشکری ناقدری سے ہماری حفاظت فرما دی۔ اے اللہ، ہمیں شکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان عطا فرما دے، ذکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق حلال
خوشحالی فراوانی عزت عافیت اور سہولت کے ساتھ وافر مقدار میں نصیب فرما دی۔ پھر اپنے راستے میں خوب خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اے اللہ اعمال صالحہ میں استقامت نصیب فرما دی۔ خیر کے زیادہ سے زیادہ کام محض اپنے کرم اور فضل سے تھوڑے وقت میں ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اے اللہ ہم سب کے لیے بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری مقدر فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جتنے بھی لوگ بے گناہ قیدی ہیں سب کو رہائی نصیب فرما دیجیے۔ خاص طور پر ہماری دینی بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ، اے اللہ انہیں رہائی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کی آزمائش کو ختم فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں سے گناہوں کی ظلمت کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، جتنے بھی معمولات ہیں جو ہمیں بتائے گئے ہیں اے اللہ ان پر ہمیں استقامت دکھانے کی توفیق نصیب فرما دی۔ اہتمام کے ساتھ ان معمولات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اے اللہ جتنے بھی گناہوں کا ذکر ہوا یا وہ گناہ جن کا ذکر نہ ہوا لیکن ہم میں سے ہر ایک سمجھتے ہے، اے اللہ اپنے تمام تر گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دی۔ تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ وہ گناہ جو جان بوجھ کے کر رہے ہیں، وہ گناہ جو انجانے میں ہو رہے ہیں، غلطی سے ہو رہے ہیں، اے اللہ بھولے سے ہو رہے ہیں، اپنے کرم سے ہمیں بچا لیجیے۔ اے اللہ اگر آپ ارادہ فرما لیں گے آپ کو ساری قدرتیں حاصل ہیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے آپ کے ارادے کا نام وجود ہے، آپ اپنے کرم سے ہمارے مردہ دلوں کو زندہ فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے اندھیرے اور ظلمت کو نور سے بدل دیجیے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو روشن فرما دیجیے، اعمال کا نور نصیب فرما دیجیے، اعمال کی حلاوت نصیب فرما دیجیے، نمازوں کا، فرائض اور واجبات کا، سنن کا اہتمام نصیب فرما دیجیے، درود پاک کا اہتمام نصیب فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔